اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور تعلیم کے میدان میں اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں محمد الرحمان صاحب کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہ رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضرات، تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جب بھی اس انداز کے ادارے یا اسکول یا کالج یا مدارس میں حاضری کا موقع ملتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایسے دیوانے آج بھی ہیں جو علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق ایک شعر کہ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق ابھی ہمارے ڈاکٹر فیضان قاضی سفیان حفظہ اللہ بتلا رہے تھے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے بتلایا کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تعلیم میں صرف ابھی جو اس وقت جو تعداد ہے 68% ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی فیصد 68% ہے اور 68% میں صرف 4% بچے مدرسے پڑھتے ہیں۔ صرف 4% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے پڑھتے ہیں، باقی سب اسکولوں اور کالجوں پڑھتے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان میں تعلیم کا ریشیو کیا تھا؟ صرف 18% ہندوستانی تعلیم یافتہ تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب انگریزوں کے غلام تھے، تو جب غلامی اور جہالت رہتی ہے تو انسان ترقی نہیں کر پاتا، لیکن جب پڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو آج جو حالت ہے یہ ہے کہ 77% ہندوستانی پڑھے لکھے ہیں۔ اور آج ملک کی حالت کیا ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہم مل کر کے تعلیم کے میدان میں محنت کریں گے تو ترقی انشاءاللہ ہمارا قدم چومے گی۔ تعلیم بڑا اہم ہے، تعلیم چاہے مدارس کا ہو یا اسکول اور کالجوں کا ہو، بس شرط یہ ہے کہ جیسا دکتور نے اشارہ دیا کہ جو 96% بچے ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کی دینی تربیت کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے۔ ہم ابھی شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کو بھی سن رہے تھے، شیخ نے بہت بہترین اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اسکول اور کالج نہ بنا پائیں لیکن آپ کے پاس جو مساجد اور مدارس ہیں وہاں پر انگلش پڑھنے والے یا صحیح تعلیم پڑھنے والے بچوں کے لیے دروس کا اہتمام کریں تاکہ ان کی دینی تربیت لگاتار ہوتی رہے۔ یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے وطن ہندوستان ہمارا، عیسائی ہندو مسلم سکھ یہ بڑے مشہور ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ آئے دیکھیں کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم لوگ تعلیم میں کہاں ہیں؟ ہم مسلمان تعلیم میں کہاں ہیں؟ عیسائی سب سے ٹاپ پر ہیں، ان کے مرد 88% مرد ان کے تعلیم یافتہ ہیں، 82% عورتیں ان کی تعلیم یافتہ ہیں۔ ہندو اور سکھ برابر ہیں 80.6%، مسلمان کہاں ہیں؟ 68%۔ سب سے زیادہ نعرہ مسلمان دیتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی، لیکن تعلیم کے میدان میں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ مسلمانوں میں 3 سال سے 35 سال کی عمر میں سب سے کم بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں اور 17% بچے اسکول اور مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھتے۔ مسلمانوں کے 3 سال سے 35 سال کی عمر کے بیچ میں 17% لوگ مدرسے اور اسکول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہیں پر SC اور ST کی بات کریں تو ان میں صرف 14% اور 13% کا معاملہ ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ 17%، یعنی ہم تعلیم میں ان سے کتنے زیادہ پیچھے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ سینٹرل یونیورسٹیوں میں ہمارا داخلہ کیا ہے۔ 8.41% پہلے بچے داخلہ لیتے تھے، آج تعداد 8% 24 ہو گئی ہے، 41 سے 24۔ انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس میں 1.92% بچے داخلہ لیتے تھے، آج کم ہو کر 1.87 ہو گئے ہیں۔ پبلک فنڈڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ 5.29% لوگ لیتے تھے، اب کم ہو کر 4.30 رہ گیا ہے۔ سیلف فائنانس پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں 4.25 پہلے داخلہ ہوتا تھا، آج 3.87 رہ گیا ہے، یعنی مسلمان مزید تعلیم میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہائر ایجوکیشن میں طلبہ اب بڑھ رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کی تعداد صرف 6% تھی، صرف 6%۔ سوچیں کہ 68% بچے پڑھتے ہیں، 68% میں صرف 6% بچے ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں۔ PhD اسکالر صرف 3% بچے بنتے، کتنے؟ صرف 3% بچے۔ لیکن ہائر ایجوکیشن میں ریشیو اچھا ہوا ہے، تھوڑا اچھا یہ ہوا ہے
کہ 17.39 لاکھ تھے 2016-17 میں، آج 19.22 لاکھ ہے 2020-21 کی رپورٹ ہے. اسی طرح مسلم اساتذہ کی تعداد بھی سرکاری اداروں میں اب بڑھ رہی ہے. 2016-17 میں جہاں پر 66,215 تعداد تھی، آج 2020-21 کی رپورٹ کے حساب سے 86,314 تعداد ہوئی ہے. یہ خوش آئند بات ہے. اور یہ ساری انفارمیشن کس نے دیا ہے؟ منسٹری آف اسٹیٹ فار ایجوکیشن سبھاش سرکار نے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے. میرے بھائی اور دوستوں، تعلیم بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور ایسے تمام لوگ جو بھی اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، اسکول کی کوئی بھی شکل پیدا کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت شاندار شعر پڑھتا ہوں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. شیخ موتی سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے دوسرا مصرع کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ البانی صرف نہیں، البانی میڈیکل کالج بھی رہے، البانی انٹر کالج بھی رہے، البانی گرلز کالج بھی رہے، البانی بوائز کالج بھی رہے، البانی مدرسہ ہو، البانی مکتب ہو، البانی کی فکر سوچ، ساری چیزیں بڑے پیمانے پر عام ہوں. ایک اور شعر سنیں کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. اور ساحل کے سکوں سے کسے انکار ہے لیکن، ساحل کے سکوں سے کسے انکار ہے لیکن، طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. رب سے دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.